السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت۔ آج کی بات چیت میں ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب۔ چودھری پرویز الہی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا بات چیت کے لیے۔ آپ سے جو گفتگو کا آغاز ہے تھوڑا سا ماضی سے اگر کر لیا جائے تو چودھری صاحب، جنرل مشرف کا ساتھ دیا آپ کی جماعت نے، کیا عوامل تھے؟ دیکھیں جی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جب الیکشن ہوئے تو سبھی جماعتوں نے الیکشن لڑا۔ اس میں پیپلز پارٹی تھی، اس میں ایم ایم اے تھی، 2002 کے الیکشن کی بات، ہاں 2002 کے الیکشن میں، اور ایم ایم اے تھی، اور ایم ایم اے میں جماعت اسلامی بھی تھی، اور ساری جماعتیں تھیں ان کی، مذہبی جماعتیں ساری۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے الیکشن لڑا، نون والوں نے الیکشن لڑا، اور ہم نے بھی الیکشن لڑا، ہماری جماعت نے الیکشن لڑا، پاکستان مسلم لیگ نے۔ تو سبھی اس الیکشن میں 2002 میں سبھی آئے، اور ہم بھی اس الیکشن میں گئے، ہماری جماعت بھی الیکشن میں گئی۔ لیکن آپ علیحدہ ہو تو گئے تھے۔ علیحدہ نہیں، اس میں فارچونیٹلی ہم جیت گئے، زیادہ سیٹیں ہماری آئیں۔ پنجاب میں ہماری حکومت بنی، وہاں ہماری سیٹیں کم آئیں، فرنٹیئر میں وہاں ایم ایم اے کی حکومت بنی، اور بلوچستان میں سپلٹ مینڈیٹ تھا، ایم ایم اے کے ساتھ مل کے ہماری حکومت بنی۔ سندھ میں بھی سپلٹ مینڈیٹ، ایم کیو ایم اور ہماری جماعت نے مل کے حکومت بنائی۔ تو سبھی نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ یہ کہنا کہ جی صرف پرویز مشرف صاحب کی جماعت نہیں، اس میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جو سیاسی زندگی ہے وہ میرا خیال ہے اگر آپ دیکھیں تو پرویز مشرف صاحب شاید اس وقت بریگیڈیئر ہوں گے یا کرنل ہوں گے، جو ہماری اس جماعت میں جتنے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ کہنا سراسر زیادتی ہے کہ بالکل آپ لنک کر دیتے ہیں ہماری جماعت کو۔ اس جماعت میں سارے سیاسی لوگ ہیں اور سارے نام والے الحمدللہ لوگ ہیں، اور ان میں ٹیلنٹ بھی ہے۔ اور لیکن چودھری صاحب، یہ تاثر دیکھیں نا، مرکز میں صرف آپ ہی کی جماعت نے حکومت بنائی، اور آپ نے جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا وہ پھر اپنی پارٹی سے ٹوٹ گئے۔ نہیں، وہاں کولیشن تھی ہماری، ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھی۔ جی، ایم کیو ایم کے ساتھ، ہاں بالکل جی۔ اور نیشنل الائنس تھی، پھر وہ مرج ہو گئی ہماری جماعت میں۔ تو پھر حکومت جو ہے وفاقی حکومت ہم نے بنائی۔ اس حکومت کے دوران 2002 سے 2008 تک جو کچھ بھی ہوا، اس میں اہم چیز تھا بگٹی کا قتل، اس کے بعد تھا لال مسجد کے واقعات، چیف جسٹس کو ہٹایا جانا۔ یہ آپ کی جماعت کے ایکشنز تھے یا جنرل پرویز مشرف کے؟ دیکھیے، اگر آپ کو یاد ہوگا ہماری جماعت نے ہر ایسے موقع پہ ڈفر کیا ہے۔ سب سے پہلے جب پاسپورٹ کا خانہ آیا اس وقت ہماری جماعت نے یہ بات منوائی، اور پھر پاسپورٹ کے اوپر جو لکھا ہوا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کو ہٹا دیا گیا، ہماری جماعت نے اس کو ٹھیک کرایا۔ پھر جو وفاق المدارس جتنے تھے، وہاں جب فارن اسٹوڈنٹس کا مسئلہ آیا تو ہماری جماعت نے سٹینڈ لیا۔ وفاق المدارس کو جتنے جید علماء تھے مختلف مکاتب فکر کے، میرے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، میں ان کو خود لے کے، میں اور شجاعت صاحب پریزیڈنٹ کے پاس گئے، اور وہاں ہم نے وہ ساری چیزیں وفاق المدارس کی منوائی۔ حالانکہ اس وقت جو سب سے زیادہ پریشر تھا 9/11 کے بعد وہ ان مدرسوں کے اوپر تھا۔ لیکن جو سب بگٹی اور لال مسجد سے تو بہرحال یہ کیسز چھوٹے تھے۔ اس میں آپ آگے دیکھیں کہ جو بلوچستان کے اندر ایک سب سے پہلے ایک کمیٹی بنائی گئی، اس میں مشاہد صاحب اور شجاعت صاحب اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اکبر بگٹی صاحب نے نامزد بھی کیا۔ جی ہاں، اور اس کمیٹی کی سفارشات جو تھیں وہ آج بھی ایک پمفلٹ کی شکل میں موجود ہیں، اور اس میں کئی چیزیں مانی گئی، کئی چیزیں جو تھی وہ بگٹی صاحب نے منوائی، کئی چیزیں انہوں نے جا کے منوائی۔ مثال کے طور پہ وہاں ایک کنٹونمنٹ کا بن جانا، اس میں ان کی رضامندی بھی شامل تھی، کنٹونمنٹ بنی، لیکن انفارچونیٹلی جو وہ حادثہ ہوا اس سے پھر سارے معاملات بگڑ گئے۔ یہ حادثہ تھا، ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا۔ لال مسجد میں بھی جتنا شجاعت صاحب نے سٹینڈ لیا آپ کو خود پتہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی کسی انٹرویو میں پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ شجاعت صاحب نے رجسٹ کیا اور منع کیا، یہ میری غلطی تھی، وہ خود مانے۔
آپ کی پارٹی نے شوکت عزیز کو بھی وزیر اعظم بنایا تھا، وہ کہا اس جاتا سے ہے، پہلے جمالی صاحب بنے تھے، لیکن جب شوکت عزیز صاحب بنے اس ٹرانزیشن کے بعد بیچ میں 90 ڈیز کے لیے اور almost شجاعت صاحب بنے چودھری شجاعت صاحب بنے تھے، اس ٹرانزیشن کے بعد یہ کہا گیا کہ آپ کی جماعت نے ایک نان پولیٹیکل پرائم منسٹر کو ایکسیپٹ کیا ہے صرف آن دا بیہسٹ آف جنرل پرویز مشرف۔ دیکھیں اس وقت جو ہمارے ملک کی اکانومی کے حوالے سے یہ سمجھا گیا کہ یہ کس نے سمجھا تھا؟ یہ سارے لوگوں نے، کیونکہ شوکت عزیز صاحب اس وقت فائنانس منسٹر بنے تھے جب کہ پاکستان کے حالات بہت برے تھے، اور شروع میں انہوں نے، اور خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے جو گورنر تھے ڈاکٹر عشرت صاحب، ان کی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے۔ یہ سوچا گیا کہ چونکہ اکنامکلی پاکستان کو سٹرونگ کرنا ہے تو شوکت عزیز صاحب کو یہ موقع دیا گیا، لیکن اس کا نقصان پولیٹیکلی ہو گیا، یہ بات علیحدہ ہے۔ آپ نے ایک موقع پہ کہا بھی تھا کہ وفاقی حکومت، جب آٹے کا بحران چلا تھا جی، اس وقت وفاقی حکومت کے اوپر بھی آپ نے کچھ اعتراضات اٹھائے تھے، لیکن کیا یہ ایک غیر معمولی طور پہ غیر سیاسی فیصلہ نہیں تھا؟ آپ جیسے سیاستدان، تجربہ کار سیاستدان جن کے بارے میں آپ وہ ساری دیکھیں نا، اس میں کوئی صرف ہم اکیلے نہیں تھے فیصلے کرنے والے، بہت سارے اس میں اسٹیک ہولڈرز تھے، بہت سارے دوسرے لوگ بھی تھے جب یہ فیصلہ ہوا۔ ایک تاثر ہے کہ صرف آپ کی وزارت اعلیٰ کے لیے آپ کی جماعت جنرل پرویز مشرف کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ پنجاب ہی ایک ایسا صوبہ تھا جب الیکشن ہوا تو سب سے زیادہ سیٹیں ہماری آئیں، اور پنجاب میں حکومت بنانے کے لیے آپ کو پتہ ہے کوئی بیساکھی کسی کی ضرورت نہیں، اور آج بھی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ پنجاب جب سٹیبلائز ہوتا ہے تو پورا ملک سٹیبلائز ہوتا ہے۔ پنجاب ڈی سٹیبلائز ہوتا ہے، جو کہ آج ڈی سٹیبلائز ہے، آج یہاں حالات وہ نہیں ہیں جو ہمارے دور میں تھے، اور جب ڈی سٹیبلائز پنجاب ہو رہا ہے تو آج نہیں کل اس کے اثرات پورے ملک کے اندر ہوں گے۔ چوہدری صاحب، جب آپ کی حکومت میں سٹیبلائز تھا، بلوچستان ڈی سٹیبلائز ہو گیا تھا۔ سنیں نا، اگر آج اس کو ٹھیک نہ کیا گیا تو اس کے اثرات بہت برے ہو سکتے ہیں، اور اس وقت الحمدللہ پنجاب میں جو کام ہوا ہے، آپ 50 سالہ تاریخ پنجاب کی نکال کے دیکھ لیں اور موازنہ کر لیں کسی شعبے میں، ایجوکیشن کے، اس کے ہیلتھ میں، انفراسٹرکچر میں، آئی ٹی میں، کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں۔ لاہور میں ہی کام کیا تھا، لاہور میں اتنا کام ہوا ہے، نئے انیشیٹو 1122 ایمبولینس سروس، کیسی سروس ہے؟ ایک سیٹ بھی نہیں ملی ہے آپ کو یہاں سے۔ سیٹوں کا چھوڑیں، جو پاپولر ووٹ ہے وہ ہم نے نون سے زیادہ لیا ہے، نون تو دوسرے نمبر پہ آئی ہے پنجاب میں، اور وفاقی سطح پہ ہم اوورآل پاپولر ووٹ ہے وہ ہم دوسرے نمبر پہ آئیں، اور اس ساری قباحتوں کے باوجود جو آپ نے چیزیں کہی ہیں، اور پھر ایک بہت بڑا حادثہ محترمہ کی شہادت کا ہوا، اس کا فائدہ جو ہے یہ اٹھایا نون نے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے تھے وہ، ظاہر ہے ان کی چیئر پرسن تھی، لیکن نون نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ اٹیچ کر کے الیکشن لڑ کے اس کا فائدہ ان کو ملا ہے۔ آگے جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔